اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی حمد بیان کیجئے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، اور حمد کہتے ہیں اللہ کی حمد کو۔ واستغفر، اور اللہ کی سامنے استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو حکم کیوں دیا گیا واستغفر، آپ استغفار کیجئے، جبکہ نبی علیہ السلام تو معصوم تھے، تو معصوم کے لیے استغفار کیا حکم رکھتا ہے؟ محدثین نے اس کے مختلف وجوہات بتائی ہیں۔ ایک بندہ یہ کہ انسان اپنے کام کو کرنے میں جتنا بھی کوشش کر لے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا واستغفر۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے اور میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے رین، رین کہتے ہیں زنگ کو، وہ ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ کام کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا۔ تو ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے رین، اور نبی علیہ السلام کے قلب تھا غین۔ غین کس کو کہتے ہیں؟ غین کہتے ہیں کہ بندہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے اصل مقصد سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بیوی کو اپنے خاوند سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں بن جاتی ہے نا تو اس کی توجہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ ہم نے سنا کہ بعض مرد اپنی بیویوں کو شکوے کرتے ہیں اب تو مجھے بھول ہی گئی، اب تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے ٹائم تو بہت ہے مگر مجھے بچے کو اٹینڈ بھی تو کرنا ہے نا، اس کا خیال بھی تو رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین تھے اور امت کے اوپر آپ بہت شفیق تھے، تو کئی مرتبہ امت کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی جس طرح یکسوئی کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکا۔ اس کو غین کہا گیا، اور اس پر بھی نبی علیہ السلام 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی علیہ السلام استغفار کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ ام سلمہ اللہ نے فرماتی ہیں کہ اس کے سورت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور نبی علیہ السلام رکوع میں بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے پر بعض صحابہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کی جدائی کا وقت قریب ہے، چنانچہ اکثر صحابہ تو خوشیاں منا رہے تھے اس سورت کے نازل ہونے پر کہ اللہ نے فتح کی خوشخبری دے دی، لیکن صدیق اکبر رو رہے تھے۔ باقی صحابہ حیران ہوئے کہ بھئی ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ فتح کی خوشخبری آ گئی اور یہ بڈھا رو رہا ہے۔ تو صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی الوداعی کی اس میں جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق عنہ بہت غم زدہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی دل کی تسلی کے لیے 3-4 باتیں کی۔ پہلی بات کی لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابی بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میری خلت اسلامی تک بات کافی ہے۔
دوسری بات فرمائی میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان اتنے ہیں کہ تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام پر کتنے احسانات کیے ہوں گے۔ ابو بکر میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبی میں جتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، کہ ابو بکر مسجد سے میرے گھر کی طرف دیکھ سکے۔ چونکہ عاشق صادق تھے نا وہ، تو ان کا دروازہ نبی علیہ السلام نے باقی رہنے دیا۔ اس سے ابو بکر صدیق عنہ کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ جو غم کی کیفیت تھی وہ آسان ہو گئی۔ حضرت ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ وفتح نازل ہوئی تو نبی السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ میری الوداعی کا وقت قریب ہے۔ بیٹی تھی وہ رونے لگ گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی رو نہیں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی۔ تو مسکرانے لگ گئی، ابھی رو رہی تھی ابھی مسکرانے لگ گئی۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کے مطابق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی اور اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کچھ ہی دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ جا ملی۔ اب سورہ نصر سے حاصل ہونے والا سبق، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے آتی ہے، فتوحات بعد میں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو فتوحات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ ہے، کسی لشکر کی قوت یا کسی کی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں نا، وہ بندے کی اپنی محنت نہیں ہوتی، وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو جس پر فتوحات کے دروازے کھلے ہو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ اگر کوئی مجاہد جنگ میں شریک ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ النصر پڑھے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کو دشمن کے اوپر فتح عطا فرمائیں۔ میں چھوٹا تھا، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں، سرمد کی عمر کا شاید ہوں گا۔ تو میری والدہ مجھے بتاتی تھی کہ بیٹا جب تم پیپر دینے کے لیے جاؤ تو پڑھنا نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو میں پڑھتا ہوا جاتا تھا اور الحمدللہ پھر کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ تو طلباء کے لیے یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھتے ہوئے جائیں اور خوشی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ بندہ جال سے مچھلیاں پکڑتا ہو اور وہ اپنے جال میں ایک لکڑی کے اوپر سورۃ النصر لکھ کر لگا دے تو جب جال پھینکے گا تو مچھلیاں جوک در جوک اس میں داخل ہوں گی اور خوب شکار ملے گا۔ ہر ایک مراد پانے کے لیے اس سورت کو 123 مرتبہ 17 دن تک پڑھنا مفید ہے۔ 5 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ اس سورت کا پڑھنا بڑی مشکلوں کے کھولنے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ النصر پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرما دے۔
ایک شخص نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین تعبیر رویا کے امام تھے، ان کو کہا جی کہ میں خواب میں سورہ النصر پڑھ رہا ہوں۔ ان کا اچھا بھائی وصیت کر لو، اس لیے کہ تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب الوداعی قریب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، چند دنوں بعد اس بندے کی وفات ہو گئی۔ بہت سارے احباب بیعت ہونے کی نیت سے آتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں، تو اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر توبہ کر لیجئے۔ جو کلمات یہ عاجز پڑھے، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں عام دنوں میں تو بہت اچھا، رمضان مبارک میں تلاوت کی کثرت کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار ول دل یار ول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ روزانہ مراقبہ کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔